وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. اب ایک اور اہم ترین واقعہ آ رہا ہے. جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، 30 دن کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. انیشلی 30 دن تھا، باقی اللہ تعالیٰ بونس کے طور پہ جتنا دے دے وہی اللہ نے ذکر کیا ہے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. پھر ہم نے اسے مزید 10 راتیں عطا فرما دی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. سو پوری ہو گئی اس کے رب کی میعاد 40 راتوں تک. 40 کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک ایک عدد کی، اس لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہوا ہے کہ 40 دن آپ ایک کنٹینیوس ایک پریکٹس میں رہتے ہیں تو اس کے اثرات آپ پہ ہوتے ہیں. اور 3 چلے لگائیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں. کہتے ہیں نا 4 مہینے لگا کر کام سیکھ لیں، وہ 4 مہینے انہوں نے 3 چلوں سے بنائے ہوئے ہیں. 40 ملٹیپلائڈ بائی 3 120 days. تو وہ 3 یعنی چلوں کو جمع کرتے ہیں تو وہ 4 مہینے بن جاتے ہیں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو ظاہر ہے اپنی جگہ نائب بنا کے جا رہے تھے. لِأَخِيهِ ہارون، اپنے بھائی سے انہوں نے کہا ہارون. ہارون علیہ السلام عمر میں ان سے بڑے تھے لیکن منصب میں چھوٹے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور یہ آپ علیہ السلام نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے تو حضرت علی کو عورتوں پر اور بچوں پر خلیفہ کے طور پر چھوڑا. یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پوری بنی اسرائیل کے اوپر اپنے بعد خلیفہ کے طور پر چھوڑا. لیکن ایک فرق تھا. ایک تو اس حدیث میں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی حضرت علی علیہ السلام نبی نہیں ہے. وہ فرق جو حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی غلامی کی زندگی گزار چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے محل میں، بلکہ وہ تو جانشین تھے فرعون کے بننے والے، یعنی بادشاہ کا بیٹا، نیکسٹ ایکسپیکٹڈ بادشاہ تھے وہ. لہذا ان کا ذہن غلامی والا نہیں تھا، اور نہ بنی اسرائیل انہیں غلاموں کی طرح سمجھتے تھے، انہیں ایلیٹ کلاس تصور کرتے تھے. جبکہ اس کے اگینسٹ حضرت ہارون علیہ السلام وہ تو خود غلاموں میں ہی پلے بڑے تھے، ان کا وہ روب نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا بنی اسرائیل کے اوپر. رہ گیا پیغمبر والا معاملہ. اب اس لیول کی رسپیکٹ تو انہوں نے نہیں دی، بلکہ جب بھی پیغمبر سامنے ہوتے ہیں تو رسپیکٹ بڑی پوری سی ہوتی ہے. یہاں تو اس امت میں تو ہر بندے کے آگے لوگ جھک جاتے ہیں نا، خدا بنا دیتے ہیں نا اسے. لیکن جب پیغمبر سامنے موجود ہوتے ہیں تو ایک لیول تک رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے پیغمبر ایک لمٹ کو کراس بھی نہیں کرنے دیتے. اب ہارون علیہ السلام کو انہوں نے بنا تو دیا. ہارون اخلفنی فی قومی، تم میرے نائب بنو میری قوم کے اندر. وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھنا مفسدین کے راستے پر نہ چلنا. یعنی نصیحتیں کی کہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چلنا. پتہ تو تھا ان کو اپنی قوم کا کہ کام ڈال سکتی ہے، کیونکہ یہ تو کام ڈالا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے رب کا ایک بت مقرر کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو ٹینشن ہوگی نا کہ میں جہاں گا پیچھے کے کام پاڑ گئے، میری موجودگی میں انہوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہے تو یہ کوئی اور کام ہی نہ ڈال دیں.